مسلم کی ہی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حدیث نمبر 5426 ہے، کہتے ہیں اور دوزخی کی صفت بیان کرتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ میں کافر کے کندھوں کا درمیانی فاصلہ تیز رفتار سوار کے 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگا، یعنی اتنا بڑا اور چوڑا کر دیا جائے گا کہ اگر ایک تیز رفتار، یہ تیز رفتاری جہاں ذکر کی گئی ہے وہاں گھڑ سوار مراد ہوتا ہے، شارحین نے فرمایا کہ اس کے ایک کندھے کے کونے پہ اگر گھڑ سوار کھڑے ہو کے تیز رفتاری سے گھوڑا دوڑائے تو 3 دن تک جتنا وہ فاصلہ طے کرے گا اتنا اس کے دوسرے کندھے تک کا فاصلہ ہوگا۔ اب آپ اندازہ کریں کتنا لمبا چوڑا اور مہیب ہوگا کہ یعنی ہمارے یہاں 3 دن کی مسافت جو بنتی ہے، ہم مدت سفر جو بیان کرتے ہیں وہ تقریباً 92 کلومیٹرز بنتے ہیں، 3 دن کی مسافت 92 کلومیٹرز۔ اب 92 کلومیٹر کا آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا طویل ہوگا، اتنا چوڑا اس کا کندھا ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور روایت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کافر کی ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ احد پہاڑ تقریباً 4.5 میل پر پھیلا ہوا ہے، چوڑا پہاڑ ہے، 4.5 میل اس کا تقریباً عرض ہے، تو اس کی داڑھ آپ اندازہ کریں کتنی زبردست داڑھ ہوگی، اتنی بڑی بڑی داڑھیں۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی جلد کی موٹائی 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگی۔ اتنی موٹی کھال، وہ کتنی بڑی کھال ہوگی، آپ اندازہ کریں کہ یہ تصور ذہن میں آ سکتا ہے؟ یقینی سی بات ہے کہ یہ تصور ذہن میں ہم قائم ہی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس لیے ہم یقین رکھیں گے۔ اور اتنا لمبا چوڑا کرنے کی اس کی وجہ یہ ہوگی کہ تاکہ اسے زیادہ سے زیادہ عذاب محسوس ہو۔ جتنا مختصر حصہ ہوتا ہے اتنی تکلیف بھی کم، جتنا لمبائی چوڑائی اتنی زیادہ تکلیف۔ اگر ایک ہاتھ کے اوپر 2 چونٹیاں ڈال دی جائیں، چھوٹے ایریے میں کاٹیں گی کم تکلیف ہوگی، اگر پورے بدن پہ چونٹیاں چپکا دی جائیں اور کاٹ رہی ہوں تو زیادہ ہوگی۔ تو جتنا بڑا جسم کا حصہ ہوگا عذاب اتنا ہی سخت ہوگا، اس لیے کافر کو اتنا بڑا کر دیا جائے گا۔ ویسے سرکار نے یہ مطلقاً بھی بیان فرمایا عذاب، لیکن کافر منافقین کے ساتھ خاص ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے اور یہ حدیث نمبر 5427 ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کی آگ کو 1000 سال تک جلایا گیا تو وہ سرخ ہو گئی۔ 1000 تک جلاتے رہے، جیسے ایندھن ڈال کے جلاتے رہتے نا آگ کو، اس طرح دھونکا گیا تو 1000 سال تک جلایا، سرخ ہو گئی۔ پھر اس پر 1000 سال تک دھونکا گیا، یعنی اس کو جلایا گیا حتیٰ کہ سفید ہو گئی، وائٹ کلر کی۔ پھر اس پر 1000 سال تک مزید اسے جلایا گیا تو وہ سیاہ ہو گئی، چنانچہ اب جہنم کی آگ سیاہ اور تاریک ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہاں کی آگ جو ہے روشنی پیدا کرتی ہے، آپ جلا دیجئے تو آگ کے اطراف کا بہت بڑا ایریا روشن ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کہیں پہاڑ پہ کھڑے ہو کے نیچے دیکھیں گے تو جہاں پر آگ جل رہی ہوگی اس کے اطراف میں روشنی، ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ بھی آپ کو نظر آ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں روشنی ہے، نور ہے ایک طرح کا۔ لیکن جہنم کی آگ میں نورانیت نہیں ہے، اس میں تاریکی ہے، سیاہی ہے، تو وہ جب جلے گی تو چاروں طرف اندھیرا اندھیرا ہوگا۔ اگر ایک انسان کسی عذاب میں مبتلا ہو اور تھوڑا بہت ادھر ادھر دیکھ رہا ہو تو اس کا ذہن جب ادھر ادھر جاتا ہے تو بہل جاتا ہے اور تکلیف کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ جیسے بچہ گرتا ہے تو آپ نے دیکھا جیسے گرتا ہے وہ ایک دم ہمدردی حاصل کرنے والی نگاہوں سے دائیں بائیں دیکھتا ہے، اگر ماں یا کوئی اور نظر آ جائے تو اس کو تکلیف کا احساس کم ہو جائے گا۔ کبھی آپ بھی گرے ہو، آپ نے محسوس کیا ہوگا، اب بھی ایسا ہوتا ہے کوئی اذیت تکلیف ہو، ہمدردی کرنے والے آ جائیں تو چونکہ ذہن بہل جاتا ہے، ذہن میں اس تکلیف کے احساس کے ساتھ ساتھ کسی اور چیز کا احساس بھی آ جاتا ہے تو اذیت کم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی انسان کو ایک اندھیرے کمرے میں بند کر دیا جائے اور وہاں پہ اس کی پھر پٹائی ہو اور وہاں پر اس کو عذاب دیا جائے تو وہ عذاب زیادہ ہوگا، اس لیے کہ وہ ہمدردانہ نگاہوں سے جب ادھر ادھر دیکھے گا، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی ہمدردی کے 2 جملے بولنے والا، کوئی ہمدرد چہرہ، کوئی خدا ترس شخصیت نظر نہیں آ رہی تو وہ مایوس ہو جائے گا ہر طرف سے اور اس کی تمام تر توجہ صرف اس تکلیف پر ہوگی تو احساس بڑھے گا۔ تو اس لیے جہنم کی آگ کو اللہ تبارک و تعالی نے سیاہ بنا دیا کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ اذیت اور تکلیف محسوس ہو۔ سیاہ آگ ہے، کہیں پہ ایک قدم آگے کی چیز بھی نظر نہیں آئے گی، شدید قسم کے عذاب میں مبتلا ہوں گے، اندھیرا اندھیرا ہوگا چاروں طرف، تو یہ اندھیرے کا عذاب مزید تکلیف دہ ہے۔ آپ یہ کبھی کر کے دیکھیں، آپ کمرے کی لائٹ بند کر دیں، 1 گھنٹہ گزار کر دیکھیں،
بالکل ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے رہا ہو، تو صرف یہ اندھیرا ہی ہماری تکلیف کے لیے کافی ہے. اور پھر لائٹ جلائیں، لائٹ جلا کے جب آپ دائیں بائیں چیزیں ہی دیکھیں گے تو ایک روحانی سکون ملنا شروع ہو جائے گا، حالانکہ کوئی بڑا انعام تو نہیں ہے. تو اندھیرا ایک اذیت اور تکلیف لے کر آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جہنم میں کفار کو اس عذاب میں بھی مبتلا کرے گا. اللہ تعالی ہمیں اس سے پناہ عطا فرمائے، آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں بہک سکوں